کے لے جا رہے ہیں، جب اس کی باری آتی گھر میں کچھ نہ ہوتا۔ اب اس کو آپ کس ذہن پہ لے کر جائیں گے؟ آج میڈیا پر بیٹھ کر میں نے ایک بات آپ بھائی سے میں آج کہوں گا، دو باتیں بعد میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ امت فرقوں گروہ میں پڑ جائے گی، حدیث معروف ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کے 71-72 فرقے بنے تھے، اس امت کے 73 بنیں گے۔ علماء موجود ہیں، میں صرف نشاندہی کے طور پہ بات کر رہا ہوں، بذاتاً آپ کو ہی پتہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے گمراہی کے راستے پر کھڑے ہوں گے، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی، ما انا علیہ و اصحابی، وہ منہج اور وہ طریق جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ دو بدبخت گروہ اس دنیا میں اٹھے، ایک نے سرے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی معاذ اللہ اعتماد کے قابل نہیں ہے، اللہ کی کتاب کہتے ہیں ہمارے لیے یہی بس کافی ہے، اور پھر اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کرتے ہیں، تماشا معاذ اللہ بناتے ہیں، مرضی کا معنی و مفہوم لیتے ہیں، مرضی کے ترجمے لیتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب یہ ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے، وہ حدیث کو نہیں لیتے۔ یہ ہندو کوٹے میں ایک بندے سے پہلوان ارائی میں ہمارے ساتھ چند دوستوں میں گفتگو ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ قرآن مقدس میں ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، آپ یہ 4 فرض 2 عصر فلاں کہاں سے لے لیتے ہیں؟ چودھری عبدالواحد صاحب دوست جانتے ہوں کہ یہ پنسار اسٹور کا ایک بندہ ہے، پنساری تھا، وہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اب ان کے ذہن میں جہالت یہ تھی کہ جو قرآن مقدس میں ہے کہ ان تقصروا من الصلاۃ، وہ قصر کا معنی کرتے تھے ہاف، آدھی، کہ جب آپ حالت جنگ میں ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 1 رکعت آپ نے پڑھائی اور صحابہ پیچھے آ گئے، پھر جا کر دوسرا گروہ کھڑا ہو گیا۔ یہ قرآن پاک میں سورہ نساء میں یہ صراحتاً موجود ہے۔ تو کہنے لگے اس سے معلوم ہے کہ نماز جو ہے وہ آدھی ہونی چاہیے، 1 رکعت۔ اب یہاں پر ظاہری ترجمہ دیکھ کر آپ ان کی بات، اور جب حدیث کی بات کرتے وہ کہتے نہیں، حدیثوں پر تو معاذ اللہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ اس پر آپ نے علماء سے بہت سنا ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی کتاب کی کسی آیت کا انکار کفر ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ثابت کسی حدیث سے انکار بھی کفر ہے، جس میں کوئی، یہ دونوں اللہ کی وحی ہے۔ تو ایک گروہ نے یہ تماشا لگایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرو، پھر اسلام سے تماشا کرو، جس کی ذہن میں جو آئے وہ وہی معنی کرے، وہی مفہوم کرے۔ جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے ساتھ ایک گروہ اس وقت بھی نکلا تھا صحابہ کے زمانے میں، اور وہ اللہ کی کتاب سے ہی انہوں نے ایک امت میں تفریق پیدا کی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھیجا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ خارجوں سے گفتگو کریں وہ تمہیں اللہ کی کتاب کی آیت پیش کریں گے، تم ان کو اللہ کے نبی کی سنت پہ لانا کہ اللہ کی کتاب کا مفہوم میرے پیغمبر نے کیا لیا ہے، ان کی مرضی کا نہیں۔ فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی کتاب حق ہے لیکن ان کا مفہوم باطل ہے جو یہ لے رہے ہیں۔ ایک گروہ نے یہ تماشا بنایا، اب ایک اور گروہ کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس راستے پہ کھڑے رہو جس پر میں ہوں اور پیچھے آپ کو صحابہ نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے پوری امت کا میں ایک سادہ بھائیوں کے لیے بات کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کر آج تک اہل و سنت میں، وہ شوافی ہوں، مالکی ہوں، حنابلہ ہوں، احناف ہوں، اہل الحدیث ہوں، جتنی بھی امت اس وقت سے لے کر آج تک اہل سنت گروہ میں کھڑی ہے، سب کا محدثین کا جو اس دین کے بنیادی محافظ و نگران ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علم کو جمع کیا ہے، ان سب کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول۔ یہ متفقہ ہمارا مسلک ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اس کے لیے اللہ کی کتاب میں بڑے دلائل ہیں، احادیث میں بڑے دلائل ہیں۔ فرمایا جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسی دین پر قائم رہو گے، اسی لائن میں رہو گے، اسی راستے پر رہو گے تو نجات پاؤ گے۔ ایک بدبخت نے کہا حدیث صحیح نہیں ہے معاذ اللہ، ایک اور گروہ اٹھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہی صحیح نہیں ہیں، فلاں صحابی ایسا ہے، فلاں صحابی ایسا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جی فلاں حدیث کی ابو داؤد میں یہ روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے، فلاں میں یہ روایت ہے۔ اللہ کی قسم ہے ایک ایک روایت کا بھی صحابہ کے دفاع میں جواب علماء نے دیا اور موجود ہے، لیکن میں مختصر بات کرتا ہوں کہ جس دن سے روئے زمین پر
علم حدیث کی پہلی کتاب وجود میں آنے والی موطا امام مالک، اس سے لے کر جتنے امت کے محدثین اس روئے زمین پر ان کتابوں کے عالم حافظ پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے علم حدیث کے حافظ ہوا کرتے تھے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ روایتیں سب محدثین کے سامنے تھیں۔ ان سب روایتوں کے باوجود انہوں نے یہ عقیدہ اخذ کر کے امت کے سامنے پیش کیا کہ الصحابۃ کلہم عدول، اللہ کے نبی کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اصحاب رسول کی عظمت میں نقص کے لیے جو بھی روایت اٹھاؤ گے تمہیں کہیں نہ کہیں رافضیت کی ریشہ دوانیاں نظر آئیں گی، یا صحیح حدیث ہوگی تو اس کا معنی اور مفہوم غلط لیا جا رہا ہے، یا روایت اس سرے سے صحیح نہیں ہے جسے صحابہ کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ان اداروں میں آپ کو اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، اور علم حدیث میں آپ کو اصحاب رسول کے فتاویٰ، اصحاب رسول کی زندگیاں، ان کی تعلیم دی جاتی ہے، اور انہی سے ہماری نجات ہوگی۔ اسی سے ہم دین حقہ اور کتاب و سنت پر قائم و دائم رہ سکتے ہیں۔ ان اداروں سے محبت کیجیے، ان اداروں سے دوستی لگائیے، اور ان اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجیے، تاکہ گمراہی کے اس پرفتن دور میں ہم اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ وما علینا